فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذی قدر علماء کرام، معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ایک صاحب ایمان کی زندگی کا ہر ہر لمحہ رب ذوالجلال کی وحدانیت کی دہائیوں میں گزرنا چاہیے. جو لمحہ اللہ کی وحدانیت کے نغمے سنانے کا لمحہ بن جائے
اسی لمحے کو اللہ اپنی رحمتوں کے نزول کا لمحہ بنا دیتے ہیں۔ اور ایک صاحب ایمان رب ذوالجلال کی وحدانیت کے نغموں کی لذت سے اتنا لطف اندوز ہوتا ہے، اس کی ہر خوشی اللہ کی کبریائی کی دہائی ہوتی ہے، اس کا ہر غم اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہوتا ہے، اس کے شوق اللہ کی وحدانیت کے احیاء کے ہوتے ہیں، میرا فون خراب ہے تو چاہنے اللہ کی کبریائی کی عزت و توقیر کے بڑھنے کی ہوتی ہے۔ اس کی طلب اللہ کی وحدانیت کی حقانیت کے فروغ کی ہوتی ہے، اس کے تعلقات اللہ کی وحدانیت کی سچائی سے جڑے ہوتے ہیں، اس کی قطع تعلقی اللہ کی وحدانیت کی حقانیت سے نتھی ہوتی ہے، اس کی چال اللہ کی کبریائی کا پتہ بتاتی ہے، اس کی طبیعت میں مستیوں کا ورود اللہ کی وحدانیت کے نغموں کو سنانے سے ہوتا ہے۔ اور یوں اس صاحب ایمان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کا لمحہ بن جاتا ہے۔ بے ایمان بندہ اللہ کی وحدانیت کی حقیقت سے نظریں چرانے والا، بے ایمان بندہ اللہ کی توحید کی حقانیت میں رکھنے ڈالنے والا، بے ایمان بندہ اللہ کی توحید کے احیاء میں روڑے اٹکانے والا، بے ایمان بندہ ہر اس کام کو طول دینے والا جس کام کے فروغ سے اللہ کی توحید کی حقانیت کو فروغ پانے سے روکا جا سکے، اسے کہتے ہیں بے ایمان بندہ۔ لیکن ایک صاحب ایمان جس کا دل قرآن کی نورانیت سے منور دل ہوتا ہے، وہ اس جذبہ توحید سے اتنا مضبوط رشتہ قائم کر چکا ہوتا ہے کہ اسے پھر اپنے خاندان کے
ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اسے پھر اپنے رشتوں کے ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، اسے پھر اپنی دکان کی پرواہ نہیں رہتی، اسے پھر اپنی دنیاوی محبتوں کی پرواہ نہیں رہتی، اسے پھر اپنے دنیاوی تعلقات کی پرواہ نہیں رہتی، اور اس کا ایک ایک لمحہ سبحان رب کی حقانیت وحدانیت کی دہائی بن جاتا ہے، اور وہ جہاں جہاں ہوتا ہے اس کی صبح بھی سبحان اللہ کے نعرہ مستانہ کی صبح ہوتی ہے، اور اس کی شام بھی سبحان اللہ کے نعرہ مستانہ کی شام ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اس شام کو اللہ کے نعرہ مستانہ کی شام بنائیں اور کہیں سبحان اللہ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جامعہ قاسم العلوم کے منتظمین کو، کہ انہوں نے ملک میں پھیلی ہوئی بیماری کی مشکلات کے باوجود بڑے ہی منظم انداز میں اور بہت عمدہ انداز میں آج قرآن کے سچے پرستاروں کو اللہ کی وحدانیت کی حقانیت سننے اور سنانے کا یہ شاندار موقع اس کا انتظام کیا ہے، اس پہ انہیں جتنی بھی مبارکباد دی جائے وہ کم ہوگی۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ان کھرے ایمان والوں کا تذکرہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ہر صبح کو سبحان اللہ کے نعروں کی صبح بنایا ہے، اور جنہوں نے اپنی ہر شام کو سبحان اللہ کے نعروں کی شام بنایا ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ تو آپ تو بولتے نہیں تو یہ مائک والذین صبروا ابتغاء میں تھکا ہوا ہوں، عوام کھڑے ہو جائیں تو میں بھی کھڑا ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ کہیے ذرا مستی سے سبحان اللہ۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا
وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم سلام 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 عليكم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جی ایک کھرا ایمان والا تانے مل رہے نے جی انہوں تانے دی کوئی پرواہ نہیں جی انہوں دھکے پیرے نے انہوں کوئی پرواہ نہیں دکان چل رہی ہیں صبر ابتغاء وجہ ربہم اپنے رب دی توحید دی حقانیت اتے ڈٹیا ہویا دکان چل رہی ہے تے ڈٹیا ہویا خاندان جڑیا ہویا تے ڈٹیا ہویا خاندان ٹوٹ رہے تے ڈٹیا ہویا مسجد پہ تے ڈٹیا ہویا نسل پیا تے ڈٹیا ہویا دور دے پیا تے ڈٹیا ہویا بہار چے تے ڈٹیا ہویا دور چے تے ڈٹیا ہویا خوشیوں وچے تے ڈٹیا ہویا علم پہ حاصل کردہ تے ڈٹیا ہویا علم بندہ پیا تے ڈٹیا ہویا سیاست کردہ پیا تے ڈٹیا ہویا عادت کردہ پیا تے ڈٹیا ہویا واز کردہ پیا تے ڈٹیا ہویا تنویر کردہ پیا تے ڈٹیا ہویا تقریر کردہ پیا تے ڈٹیا ہویا تشریح کردہ پیا ڈٹیا ہویا تبشیر کردہ پیا ڈٹیا ہویا تنذیر کردہ پیا ڈٹیا ہویا مکے اندرے ڈٹیا ہویا کوہ فران دے ڈٹیا ہویا دی غار سور چے ڈٹیا ہویا مدینے دے راہ چے ڈٹیا ہویا جی جبل سار دے اتے وے ڈٹیا ہویا مدینے دے میدانہ دے اندرے ڈٹیا ہویا بدر دے میدان دے اندرے ڈٹیا ہویا احد دے مارکے دے اندرے ڈٹیا ہویا خندق دے مارکے دے اندرے ڈٹیا ہویا حنین دے مارکے دے اندرے ڈٹیا ہویا قاسم غنائے میں ڈٹیا ہویا منبر پہ بیٹھا ہویا ڈٹیا ہویا محفل بیٹھا ہویا ڈٹیا ہویا سجنا دا ہلکا لگا ڈٹیا ہویا دشمنانو اکھا پہ کٹ دے ڈٹیا ہویا مخالفین دے سامنے کلوتا ہویا ڈٹیا ہویا ہر حال دے اندر صبر ابتغاء وجہ ربہم سبحان اللہ دے ڈھیلی ڈھیلی کی سبحان اللہ سبحان اللہ ڈھیلی ڈھیلی کی تھی اللہ صبروا ابتغاء سبحان اللہ قاری اشرف صاحب اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں وہ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے مجھے بڑی ان اشعار کی آج کل پچھلے 2 ماہ سے بڑی یاد آ رہی ہے اور میں اپنے ہر بیان میں کم و بیش یہ سنا رہا ہوں
کوئی راضی یا ناراض. ہاں بھائی تسی بھی تیار ہو؟ کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہہ دی کرنی ہے. کوئی بول دیتے ہیں میں کھلو ہی جا میرا خیال ہے. کوئی راضی یا ناراض جی پرواہ نہ کہہ دی کرنی ہے اسا حمد خدا دی کرنی ہے. کھلو جا میں مزہ نہیں آ رہا. سبحان اللہ. ہاں جی مجمع بیدار ہے کہ نہیں بیدار ہے؟ کوئی راضی کوئی راضی یا ناراض. تیار ہو قاعدہ بادل ہو گلا کرنیاں سوکھیاں نے. کوئی راضی یا ناراض کوئی راضی یا ناراض پرواہ نہ کہہ دی کرنی ہے اسا حمد خدا دی کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی اے دہائیاں اشاعت التوحید والے نے اے نغمہ سنا دے رہے. کوئی نبی عالم الغیب نہیں عالم الغیب کلا. جو اپنی زندگی کو اللہ کی رحمتوں والی زندگی بنانا چاہتے ہو، میں نے ابتدا میں کہا جو لمحہ اللہ کی توحید کی دہائی کا لمحہ ہوگا وہ لمحہ رحمت خداوندی کے نزول کا لمحہ ہوگا. کوئی نبی عالم الغیب نہیں عالم الغیب کلا. کوئی نبی پتر تے دیا نہیں دے سکتے پتر تے دیا دین والا کلا اللہ. عزتوں دین والا کلا اللہ. راج دین والا کلا اللہ. علم دین والا کلا اللہ. ہر ویلے ہر ایک دیا پکارا تے سورا تے صدا سنن والا کلا اللہ. کیوں اسی دہائیاں کیوں پہ دینے کیونکہ توحیدیاں دا دل قرآن دی معرفت والا. سبحان اللہ. وقال ربکم. مولانا عمیر صاحب مجھے بتائیے گا کہاں تک مجھے جانا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. آپ پتر منگن والے تیرے رب نے کہہ دیتا ہے کوئی پیر تے کوئی بابا تے کوئی نبی تنو پتر تے دھیا نہیں دے سکدا. پتر تے دھیا دین والا کلا. یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما.
ہاں جی پتر دین والا بولو سارے سارے بولو کون جی پتر دین والا کلا اللہ اور دھیاں دین والا کلا اللہ پکارا سنن والا کلا اللہ عزتاں دین والا کلا اللہ تے موت تو مستثنا کلا یہ دہائی ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے پہ طاری تھی ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گی اور طاری رہے گی سبحان اللہ کیوں نہ ہو صبر ابتغاء وجہ ربہم سانو جی خاندان دے ٹوٹن دی کوئی پرواہ نہیں جی سانو سجنا دے رسن دی کوئی پرواہ نہیں اسی اے دہائی دیندے رہے کہ عزت و ذلت دا مالک کلا اور عزتیں انہی کا مقدر ہے جن کو اللہ نے قرآن کی معرفت عطا کر دی ہے جی عزتاں انہوں نے مقدر نے جی قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر جی میں اللہ نے مکے دے یتیم دے سینے دے اتے قرآن دا نزول کر کے ساری کائنات دیاں عزتاں اس یتیم دی جھولی پا دیتی ہے سبحان اللہ 2-3 آیتیں آ گئی ابھی کٹھی اللہ اللہ جی میں اللہ کوٹیاں دے کے عزتاں نہیں دیندا میں دکانہ دیا تو عزتاں نہیں دیندا میں محل دیا تو عزتاں نہیں دیندا میں ووٹر دیا تو عزتاں نہیں دیندا میں نوٹ دیا تو عزتاں نہیں دیندا میں ووٹ دعاواں تو عزتاں نہیں دیندا میں جاگیر دیا تو عزتاں نہیں دلواندا نا 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 میں عہدے دیا تو عزتاں نہیں دیندا عزتاں میں انہاں نوں دینا جنہاں نوں میں قرآن دی معرفت دینا لقرآن کریم انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون میں اللہ انہاں نوں عزت دینا جنہاں نوں میں اللہ قرآن دی معرفت دے دینا جنہاں نوں میں اللہ قرآن دی معرفت دینا انہاں نوں میں عزت دینا نال میں انہاں نوں صداقت دینا